امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مکہ معاہدے کا خیر مقدم، کہتے ہیں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا مکہ دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے۔ تینوں ممالک نے حال ہی میں معاہدے پر دستخط کیے۔ مکہ دفاعی معاہدہ ایک بڑا جرأت مندانہ اور اہم اقدام ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک اب زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کر سکیں گے۔ پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک نے غزہ منصوبے کو مسترد کرنے پر اسرائیل کی مذمت کر دی۔ پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا، اسرائیل کا غزہ جامع منصوبہ اور فلسطینی ریاست کو مسترد کرنا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسرائیل غزہ میں امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا ذمہ دار ہے۔ اسلامی ممالک نے غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے، سیکیورٹی اور استحکام یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے غزہ کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے جامع منصوبے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایلچی جیریڈ کشنر کی مصر میں حماس کی قیادت سے ملاقات، غزہ منصوبے پر تبادلہ خیال۔ عرب میڈیا کے مطابق کشنر نے حماس قیادت کو غزہ پیس پلان پر عمل درآمد کے لیے ٹرمپ کے پختہ عزم سے آگاہ کیا۔ حماس کی قیادت نے غزہ میں جنگ بندی کے اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ کشنر نے یقین دہانی کرائی کہ امریکہ فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کرتا ہے۔ کشنر نے وفد کو بتایا کہ غیر مسلح ہونے کے بعد کسی بھی فریق کو سیاسی عمل سے باہر نہیں رکھا جائے گا۔ مکمل غیر مسلح ہوئے بغیر حماس کو سیاسی عمل میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد MOU کے تحت امریکہ ایران جنگ بندی کا آج آخری روز، 60 روزہ سیز فائر میں توسیع کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق ایران کے ساتھ تنازع اب معاشی جنگ میں بدل چکا ہے۔ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ماہرین کی مشاورت سے معاہدہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، امریکہ سے معاہدہ قومی وقار اور رہبر معظم کے اصولوں کے تحت طے پایا، عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے۔ چیف مذاکرات کار باقر کالیباف بولے، ایران سیاسی اور عسکری دونوں محاذ پر فتح یاب ہوا، تمام اہداف حاصل کر لیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے باقاعدہ اعلان کردہ اہداف کے ساتھ تہران پر حملہ کیا، لیکن کسی بھی سطح پر اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ طے کردہ اہداف کے اصول میں ناکامی دشمن کی شکست اور ایران کی فتح ہے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف امیر حاتمی کا امریکی فوجیوں کو ہلاک یا گرفتار کرنے پر 30 سے $60,000 انعام کا اعلان۔ قطری وزیراعظم کے سعودی، شامی اور اردنی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، تازہ علاقائی پیش رفت اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر بات چیت، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ قطری وزیراعظم کا کہنا ہے کہ تمام فریقین مذاکرات کے لیے عزم کا اظہار کریں، فریقین مفاہمتی یادداشت میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ MQM پاکستان نے نئے صوبوں کی حمایت کر دی، نئے صوبوں کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان، قومی ڈائیلاگ کی تجویز بھی دے دی۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے، ملک میں اب ضرورت کے مطابق نئے صوبے بننے چاہیے، آئینی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ریفرنڈم کرا لیں۔ مصطفیٰ کمال بولے، انتظامی یونٹس بنائے بغیر پاکستان کا نظام چلانا ممکن نہیں۔ فاروق ستار نے کہا، آپ نے ہمارا گورنر لیا، ہم آپ سے نئے صوبے لیں گے۔ نئے صوبے انتظامی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے۔ سندھ میں سیاسی جماعتیں اور عوام متحد ہیں کہ نیا صوبہ نہیں بننا چاہیے، نئے صوبے کا اختیار عوام کا ہے، جب وہ چاہیں تبھی صوبے بنیں گے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا MQM رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل، بولی اس وقت ملک میں سیاسی استحکام اور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، ان حالات میں نفرتیں پیدا کریں گے تو ملک کو نقصان پہنچے گا۔ قادر مندوخیل نے کہا، سندھ میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنے والوں کا سندھ کے لیے فکر مند ہونا قیامت کی نشانی ہے، سندھ کی تقسیم کے نام پر کسی کو آئین پر شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بولے، سندھ تقسیم نہیں ہوگا، لیکن میں متحدہ کو تقسیم ہوتا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی نامنظور، جماعت اسلامی کے ملک بھر میں دھرنے، لاہور، کراچی، پشاور سمیت کئی چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج، مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کرنے اور پیٹرولیم لیوی فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ لاہور چیرنگ کراس پر دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم کسی بھی صورت پیٹرولیم لیوی کا جبری بھتہ قبول نہیں کر سکتے، IPPs کے ساتھ ناجائز معاہدے ختم اور کیپیسٹی پیمنٹس بند کی جائیں۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کے خلاف 3 تلوار پر احتجاج، مظاہرہ کراچی کے نوجوانوں کی تنظیم اسٹریٹ موومنٹ نے کیا۔ میر رضا کے والد اور بہنوں کی بھی شرکت، شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مظاہرین ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، قاتلوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، جہلم، گجرات، سیالکوٹ، سرائے عالمگیر میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 21 اگست تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔